بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از محمد صادویٹ اور آج سی ایس ایس کلب یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے اگین ہم ایک نیا ایڈیٹوریل اور اس کا انالیسس کر کے لائے ہیں. یہ ایڈیٹوریل جو ہے اور اس کا انالیسس آپ لوگوں کو جو ماڈرن پولیٹکس ہے اس کو سمجھنے میں اور کافی ہیلپ فل ہوگا. اور آپ لوگوں کو جو ٹرینڈز ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک کنٹری آج کسی کا دوست تھا کل کسی کا دشمن ہو گیا، تو یہ اس کو ہم ہسٹری سے ریلیٹ کریں گے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے یہ ماڈرن سینیریو جو ہے ہمارے پاس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم اپنے ایڈیٹوریل کی طرف کہ آج ہم کون سا جو ہے ایڈیٹوریل ڈسکس کریں. بیسیکلی ہم آج 18 اگست کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کو انالائز کریں گے جو کہ جاوید نقوی نے جو ہے یہ اس کو لکھا ہے اور ڈان کے نیوز پیپر میں پبلش کیا ہے. اس ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ہمارے پاس ناٹ شیعہ ناٹ سنی ناٹ جوئش، کہ ہمارے پاس جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے یا جو ورلڈ پولیٹکس ہے وہ ریلیجن بیسڈ نہیں ہے. بیسیکلی وہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس جو ہمارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کے ریوالو کرتی ہے اس کے ٹھیک ہو گیا. تو اسی چیز کو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے کیا وہ ریلیجن بیسڈ ہے یا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے انٹرسٹ کے جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ یہاں سے ہمارا جو آج کا ایڈیٹوریل ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے بیسیکلی ناٹ شیعہ ناٹ سنی اینڈ ناٹ جیوش. اب تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہمارے پاس بتائے گی. یہ بیسیکلی کنٹمپریری جو سینیریو ہے ہمارے پاس ورلڈ کا وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یو اے ای اسرائیل یو ایس جو ہے یہ ایک ہسٹورک ڈیل جو ہے ہوئی ہے. کیا یہ واقعی ایک اس طرح کا جو سینسیشنل ایونٹ ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. دین ہمارے پاس ہے کہ ٹھیک ہے ایک سائڈ پہ تو یہ ڈیل ہو رہی، پھر کیا ہے ہمارے پاس چائنا جو ہے وہ ایران کے اندر آ گیا ہے. یہاں پہ جو ہے اب چائنا نے جو ایران کی چابہار پورٹ ہے اس کا کنٹرول لے لیا اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس $400 بلین کی جو ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی. دین ہے ہمارے پاس یو ایس جو ہے وہ جو ایشین کانٹیننٹ ہے یہاں پہ یہ اپنی پائیوٹ ٹو ایشیا جو اس کی پالیسی ہے اس کو جو ہے یوز کرے گا اور چائنا کو جو ہے پیسیفک اوشن میں کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، دین اب کیا تھوڑا سا جو ہے فیوچر کا بھی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ٹرمپ کیوں اتنا زیادہ ایکٹیو ہے ہمارے پاس کیا جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ جو امریکہ کے اندر جو کچھ اس کے جوئش ووٹرز ہیں ان کی سپورٹ لینا چاہتا ہے. کیوں؟ تاکہ جو ہے جو نومبر میں آنے والے الیکشنز ہیں اس کے اندر اس کو یہ ووٹ کر سکیں اور اس کو اگین جو ہے وہ پریزیڈنشل سیٹ مل سکے. تو یہ تھا کچھ ہمارے پاس جو کرنٹ سینیریو جو اس پوری جو ورلڈ میں چل رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کا اوور ویو اس آرٹیکل میں انہوں نے دیا. اب چلتے ہیں ہمارے پاس اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں. جس طرح میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ ہمارے پاس جو انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے وہ ریلیجن بیسڈ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے ہمارے اپنے انٹرسٹ کے گرد جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ ایک اس نے جو تھا ہمارے پاس رائٹر نے چھوٹا سا ایک جو واقعہ ہے وہ یہاں پہ ڈسکرائب کیا ہے کہ ایک امریاتی سولجر سے اس کی بات ہوتی ہے اور وہ اس وقت جو ہے 1990 میں جب ہمارے پاس پرشین گلف وار چل رہی ہوتی ہے تو یہ صدام حسین کے اگینسٹ جو تھا وہ فائٹ کے لیے ریڈی تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کنسیڈر کیا کرتے تھے کہ صدام جو ہے گلف کنٹریز کا ایک اینیمی ہے. اب کیا تھا کہ اس وقت یہ جو ہمارے پاس گلف کنٹریز تھیں اس وقت انہوں نے جو تھا اسرائیل کے ساتھ دوستی کی اور عراق کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا، اب کیا تھا کہ ہمارے پاس جہاں پہ اسرائیل ایک طرف تو جو ہمارے پاس گلف کنٹریز ہیں ان کی طرف اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ان کی ہیلپ کی کہ یہ جو ہے عراق کو ڈیفیٹ کر سکے. دوسری سائڈ پہ اسرائیل جو تھا وہ ہمارے پاس کیا کر رہا تھا کہ ایران عراق وار کے اندر بھی جو تھا وہ ایران کا ساتھ دے رہا تھا ایز اے آرم سپلائر. ٹھیک ہو گیا، تاکہ ایران جو ہے وہ عراق سے جو ہے وہ وار جیت سکے. دین کیا تھا کہ اسرائیل جو تھا یو ایس سے کی طرف سے جو تھا ایران کو ایز اے آرم سپلائر جو تھا یہ جو ہمارے پاس سارے جو ویپنری جو تھی یہ ساری سپورٹ پرووائڈ کر رہا تھا. اس کے علاوہ اسرائیل کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو عراق کی جو ہمارے پاس اوسی عراق ریسرچ فیسیلیٹی تھی اس کے اوپر 1981 میں بومبنگ کرتا ہے. اور یہ یہاں سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے کہ ہر کنٹری اپنے اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو ہے رول پلے کر رہی ہے. اب کیا تھا کہ جو بیسکلی یہاں پہ ہمارے پاس اوریجنل ٹاپک جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم شیعہ سنی ڈیبیٹ یا شیعہ سنی جوئش جو ڈیبیٹ ہے ریلیجن بیسڈ، تو بیسیکلی یہ ایک فالس نیریٹو ہے اور
اس کے ذریعے جو ہے ہم اپنی ماڈرن پولیٹکس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو اس کا یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ سعودی کراؤن پرنس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ فہد پلان جو ہے یہ دیتے ہیں، اور اس میں بیسیکلی جو بات کی جاتی ہے وہ کیا تھا کہ ہمارے پاس عرب اسرائیل ایکارڈ ہوگا، کس ایشو کے اوپر؟ پیلسٹائن کا جو ایشو ہے اس کے اوپر، تاکہ جو ہے وہ پیلسٹائن کو 2 اسٹیٹ جو ہمارے پاس یہاں پہ ایک پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے تھرو ہم اس کو کریں گے سولو، تو یہاں پہ اس کی بات کی جاتی ہے۔ دین کیا تھا کہ اس کے علاوہ اسرائیل کو ریکوگنائز کیا جائے گا، اور جو یہ گلف کنٹریز ہیں اور اسرائیل، ان کی کولیکٹیو سیکیورٹی کی جو ہے بات کی گئی تھی فہد پلان کے اندر۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ تو ہوگی گلف کنٹریز کی بات، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایجپٹ جو ہے، جو کہ ایک سنی موسٹ سنی پاپولیشن ہے وہاں پہ، تو یہ بھی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو ٹائز ہیں، ڈپلومیٹک ٹائز، وہ ہو جاتے ہیں ان کے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا تھا کہ ہمارے پاس اوپر جو ابھی ہم نے ذکر کیا فہد پلان، تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس 3 کنٹریز، لیبیا، ایران اینڈ عراق، جس میں سے لیبیا اور عراق جو تھے ان کو سعودی عرب نے جو تھا ڈسٹروائے کر دیا، اور مختلف ہمارے پاس ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کے الائنس سے یہ دونوں کنٹریز کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دی گئی۔ اب کیا ہے ہمارے پاس سیریا جو ہے، اس نے بھی جو تھا آبجیکشن کی تھی فیز انیشیٹو، جو کہ ہم اس کو کہتے ہیں اوپر ہمارے پاس عرب لیگ سمٹ ہوئی تھی تو 1980 میں، اس کو ہم فیز انیشیٹو بھی کہتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ تھا سیریا۔ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا جو ہے وہ حشر کر دیا گیا ہے۔ اب لاسٹ ہمارے پاس رہ جاتا ہے، جو میں نے آپ کو جو ہے یہاں پہ بتایا کہ ہمارے پاس 3 کنٹری جو تھیں اس کے اگینسٹ تھیں، جن میں سے اب لاسٹ جو ہے ہمارے پاس ایران بچا ہے۔ اب ایران یہ واحد ایک ایسا کنٹری ہے ہمارے پاس گلف، جو ہمارے پاس یہ ٹیریٹری ہے اس کے اندر، عربین گلف کے اندر، جو کہ پیلسٹائنز جو ہمارے پاس فلسطینی جو ہیں ان کے رائٹس کی بات کرتا ہے اور اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب اس کو جو تھا اسرائیل اس کو یہاں پہ ٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ یہ سپورٹ یہاں سے اس کو نہ مل سکے، اور یہ ایزیلی جو ہے وہ جو فلسطین ہے اس کو اپنے ساتھ انیکس کر لیں۔ اب کیا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایران ایک شیعہ کنٹری ہے، فلسطین جو ہے وہاں پہ ہمارے پاس سنی پاپولیشن زیادہ ہے، تو اس وقت یہ جو شیعہ سنی جو تھیورسٹ ہیں ان کی ڈیبیٹ یہاں سے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم ایران کی طرف۔ ایران خود کو جو ہے وہ کیا کنسیڈر کرتا ہے؟ ایران خود کو ایک ریولیوشنری اینٹی جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، نہ کہ ایز اے شیعہ اسٹیٹ اس کو جو ہے یہ پروموٹ کیا جاتا ہے اس کی اینٹی کو۔ اب کیا تھا کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامک ریولیوشن آیا تھا اسلام میں، وہ نہ کہ شیعہ ریولیوشن نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا کہ ویسٹ کے اگینسٹ جو تھا ایک ریولیوشن لایا گیا تھا، تاکہ یہاں سے جو تھا ویسٹ کو بگایا جا سکے۔ اب کیا تھا کہ اس وقت جو ان کا ریولیوشن تھا، اس کے جو کلوزسٹ الائز تھے وہ کون کون سے تھے؟ ٹھیک ہے، اب ان میں آپ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ کو کوئی شیعہ کنٹری یا اس طرح کا کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں پہ آپ کے پاس سیکولر لیڈرز بھی آپ کو جو ملتے ہیں، جو کہ پی ایل او سے جو ہمارے پاس ان کا ہے ریلیشن۔ پھر ہمارے پاس حماس جو گروپ ہے جو کہ فلسطین کے اندر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی آزادی کے لیے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ بھی سنی ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم جو سنی مسلم امہ یا مسلم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، تو ان سے ریلیٹڈ کچھ ہمارے پاس کنٹریز جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور سینٹرل ایشین جو ہے کچھ ان کے دوست ہیں جو کہ ایران کو سپورٹ کر رہے تھے اس وقت بھی اور اب بھی۔ اس کے علاوہ ایران جو تھا وہ وینزویلا کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اور وہاں پہ جو ہمارے پاس ان کی جو پرسنالٹی ہے کافی پاپولر، ہیوگو شاویز، اس کو ایز اے ہیرو بھی جو ہے یہ اپنا ہیرو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ورلڈ پاورز ہیں، وہ یہ ساری جو مڈل ایسٹ کے اندر سینیریو چل رہا ہے، اس کو شیعہ سنی جو ہے وہ پریزم سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے جو یہاں پہ ساری پولیٹکس ہے، یہ جو بھی ایشوز ہیں، ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ اس سے بیونڈ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے، جو کہ ہر کنٹری کے اپنے اپنے جو ہے انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، صحیح ہو گیا۔ اور اسپیشلی جو ہمارے پاس جو انٹرنیشنل لیول پہ ورلڈ پاورز ہیں اور ریجنل پاورز ہیں، ان کے انٹرسٹ کے اراؤنڈ جو ہے یہ ساری آپ کے پاس پولیٹکس یہاں کی ریوالو کر رہی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، یہ تو تھا کہ ہمارے پاس صرف یو اے ای اور اسرائیل کی جو ڈیل تھی اس سے ریلیٹڈ۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا ہم باقی جو ہے یہ اپنی کنٹریز کی طرف، جن میں ہم پاکستان کو اگر دیکھیں
تو پاکستان نے بھی اپنے انٹرسٹ کو دیکھا اور سعودیہ کے جو تھا سعودیہ کے ساتھ اچھے ریلیشن بنانے کی جو ہے کوشش کی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سعودیہ، تو سعودیہ میں جو شاہ تھے وہ خود ویسٹرن انٹرسٹ کو جو تھا وہ فالو کر رہے تھے، اور لیکن جب ایران کے اندر ہمارے پاس امام خمینی آتے ہیں تو یہ ٹوٹل جو تھا ایک سینیریو جو تھا وہ ڈیفرنٹ ہو گیا۔ دین ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ جب یہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے جس کی ابھی یہ ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا، ایران میں جو تھا اسلامک ریولیوشن آیا ہوا تھا، اور اس وقت جو انڈیا کے ریلیشن تھے وہ عراق کے ساتھ کافی اچھے تھے، اور پھر ہمارے پاس کولڈ وار اینڈ ہو جاتی ہے اور سینیریو پھر جو ہمارے پاس اگین ڈفرینٹ ہوا۔ تو جو ریجنل پاورز ہیں تو ان کا اپنا، تو جو ریجنل پاورز ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ چینج ہو گئے، اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ان کے فرینڈ شپس ہیں، جو ریلیشن شپس ہیں، وہ بھی ٹوٹلی جو ہے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا تھا کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، ہم ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ذرا آ جائیں، تو یہاں پہ جو مودی گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی بات کرتی ہے کہ مودی نے پہلی دفعہ یہاں پہ اسرائیلی جو ہمارے پاس وزیر اعظم ہیں ان کو بلایا، اور جو ہمارے پاس کراؤن پرنس ہیں سعودیہ کے MBS، ان کو یہاں پہ جو تھا انہوں نے ہوسٹ کیا۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ ان کی صرف ایک اپنی جو ہے وہ خوش فہمی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس انڈیا میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو تھا سب سے پہلے 1992 میں اسرائیل کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ٹائز تھے وہ بنائے۔ اس کے علاوہ منموہن سنگھ کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو اس وقت تقریباً 50 سال ہوئے تھے انڈیا کو بنے ہوئے، تو سب سے پہلے سعودی کنگ کو جو تھا وہ انہوں نے یہاں پہ بلایا، اور ان کے جو تھا یہاں پہ میزبانی کی انڈیا میں۔ اب کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ ہو گیا، ساؤتھ ایشیا کا سینیریو بھی ہو گیا، مڈل ایسٹ کا بھی ہو گیا۔ اب بات آ جاتی ہے پھر سے اگین ایران کے اوپر، کہ یہ کیوں اس طرح کی جو ہے اب اس ڈیلز ہو رہی ہیں، اور مڈل ایسٹ کیوں بار بار جو ہے یہ ہمارے پاس جو ورلڈ پاورز ہیں یا ریجنل پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ کی جو ہے وہ جگہ بنتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے، ہمارے پاس ہاشمی رفسنجانی جو ہیں، جو کہ ایران کے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے جمعے کے خطبے کے جو تہران یونیورسٹی میں خطبہ ہوا، وہاں پہ کیا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی، اور جو وہاں پہ سارا مجمع لگا ہوا تھا وہاں پہ صرف 4 ہی نعرے لگ رہے تھے: صدام مرد آباد، USSR مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اور اسرائیل مرد آباد۔ اب یہاں سے دیکھیں ہم آگے، اس وقت سے آگے دیکھیں فیوچر، تو ہمارے پاس کیا تھا، ویسٹ نے صدام کو جو تھا وہ پھانسی دے دی، ان کو یہاں سے اس کا رول جو تھا ختم ہو گیا، اور اس کے علاوہ کیا تھا، ہمارے پاس USSR جو تھا یہ کولیپس کر گیا، اور ہمارے پاس جو ماڈرن رشیا جو ہے یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف رہ گئی ہمارے پاس 2 آپشن رہ گئے، کیا تھا، ایک امریکہ اور دوسرا اسرائیل، جو کہ ابھی ایران کو کافی ایشو کریٹ کر رہا ہے، اور یہ ایران ہی جو ہے ہمارے پاس امریکہ اور اسرائیل کے لیے مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر جو ہے یہ ایک ایشو جو ہے بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو تھی ڈیل کی گئی تھی۔ تو یہ سارا آپ کا جو تھا اس کا ایشو سنیریو جو ہے یہاں پہ آپ کو پتا چل گیا کہ جو ہمارے پاس UAE اسرائیل ڈیل ہوئی، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمارے پاس انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ریجنل پولیٹکس کس طرح جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ ان کے انٹرسٹ چینج ہوتے ہیں اور کیسے ریلیشن بنتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس اس آرٹیکل کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈز یوز کیے گئے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ڈسگرنٹل بیسیکلی کہتے ہیں آپ کسی کا کسی سے سیٹسفائی نہ ہونا اور اس پہ غصہ ہونا، تو اس وقت آپ کیا ورڈ یوز کریں گے، ڈسگرنٹل، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہے ہمارے پاس فریٹرنیٹی کہتے ہیں بیسیکلی سیم پروفیشنل کے لوگ جو ہیں ان کے گروپ کو ہم کیا کہیں گے، فریٹرنیٹی کہیں گے۔ دین ہے ہمارے پاس فیبلڈ کہتے ہیں بیسیکلی آپ کوئی چیز بہت زیادہ پاپولر ہے، فیمس ہے، اور یا ریناؤنڈ ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے اس وقت، فیبلڈ۔ تو یہاں پہ اس کے آپ کے پاس اس کے سنونیمز میں کیا آ گئے، ریناؤنڈ اور فیمس۔ دین ہے ہمارے پاس ریپورٹ بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لوگوں کا ایسا ریلیشن شپ جس میں آپ ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو، ایک دوسرے کے ایشوز کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو ریزولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تب آپ کے پاس ایسے ریلیشن شپ کو کیا کہیں گے، ریپورٹ۔ دین ہے ہمارے پاس کوئیور کا مطلب ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہیں اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تھر تھرانا، کانپنا، تو یہ آپ کے پاس اس لحاظ سے اس کے سنونیم کیا بن گئے، ٹریمبل اور شیور۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے کانڈیوٹ بیسیکلی کہتے ہیں آپ ایک ایسا چینل یا ایک ایسا میڈیم جس کے ذریعے آپ اپنے آئیڈیاز کو، اپنے ایشوز کو ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک کنوے کر سکیں، تو ایسے چینل کو یا ایسے ہم میڈیم کو کیا کہیں گے، کانڈیوٹ۔
ٹھیک ہو گیا. دین ہے ہمارے پاس کوئڈ پرو کو. ٹھیک ہو گیا. کوئڈ پرو کو جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اسٹیٹس کو کہتے ہیں کہ ہم سیم واپس اسی سچویشن میں آ جانا. تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس یہ بھی اسی طرح کا ایک ورڈ ہے کوئڈ پرو کو. اور یہ بیسیکلی ہم کب یوز کرتے ہیں کہ جب دو کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی ایشو کے اوپر لین دین کا معاملہ کہ آپ یہ کام کرو ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے, تو وہ جو آپ کے پاس سچویشن ہوگی یا سینیریو ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے کوئڈ پرو کو. دین ہے ہمارے پاس ڈیسیمیٹڈ. ڈیسیمیٹڈ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کسی کو ختم کر دینا یا صفایا کر دینا. تو اس کے سنونیم آپ کے پاس کیا ہو گئے ڈسٹروئڈ اور کلڈ. اینڈ ہمارے پاس تھرڈ لاسٹ آ گیا کنجورڈ. کنجورڈ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ آپ میجیکلی یا اسپرچولی کسی جو ہے وہ ایشو کو کاز کرائیں تو وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا کنجورڈس کہلائے گا. دین ہے ہمارے پاس کنکوکٹڈ. کنکوکٹڈ کہتے ہیں بنانا تیار کرنا. تو اس کے میننگ آپ کے پاس کیا آگے پریپیئر اور ٹو اسمبل. اینڈ لاسٹلی ہمارا جو آج جو یہ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ ہے ہے ڈے. ہے ڈے کہتے ہیں بیسیکلی آپ کے پاس کوئی ایسا ٹائم پیریڈ جس میں کوئی ایک اسپیسیفک جو سچویشن ہے یا کوئی ایشو ہے وہ ٹاپ پیک پہ ہو, بہت زیادہ پرومیننٹ ہو, تو اس ٹائم کو ہم کیا کہیں گے ہے ڈے کہیں گے. تو یہ تھے آج کا آپ کا اس ایڈیٹوریل کا انالیسس اور کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز. تو اگین جس طرح میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس میں کوئی ایشو ہو آپ کو تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اور یہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کا ایک ایک سینٹینس لازمی بنائیں تاکہ یہ جو ورڈ ہیں آپ کے وکیبلری بینک میں ہمیشہ کے لیے جو ہے اسٹور ہو جائیں اور آپ کو کبھی بھولے نہ. تو کل تک کے لیے ایک نئے آرٹیکل کے انالیسس تک اجازت دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.